سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں یتیم کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. کیونکہ یتیم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمدردی کے، عنایت کے، رواداری کے محتاج ہوتے ہیں، اور شریعت کے اصولوں کے مطابق یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس لڑکے کا والد فوت ہو جائے. کیونکہ نسب جو ہے وہ ہمیشہ باپ سے چلتا ہے، اولاد کی نسبت جو ہے وہ باپ کی طرف ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں شریعت نے قرآن پاک میں بڑا واضح حکم دیا ہے کہ ادعوہم لآبائہم، سب کو ان کے اپنے باپ کی نسبت سے پکارا کرو. اور اسی ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ بعض لوگوں نے دماغ میں ایک ایسا خود مسئلہ گھڑا ہوا ہے کہ جی قیامت والے دن لوگوں کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. یہ بالکل جاہلیت والی بات ہے، اس کا اسلام یا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. دنیا میں بھی انسان کو والد کے نام سے منسوب کیا جائے گا اور آخرت میں بھی والد کے نام سے منسوب کیا جائے گا، الا مسیح عیسیٰ ابن مریم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی طرف نسبت ہوگی کیونکہ ان کے باپ ہیں نہیں، اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اس لیے قرآن میں انہیں دنیا میں بھی عیسیٰ ابن مریم کہا جائے گا اور قیامت میں بھی عیسیٰ ابن مریم کہا جائے گا. باقی سب اپنے والدین کے نام کے ساتھ، باپ کے نام کے ساتھ پکارے جائیں. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ انسان اور حیوان میں ایک فرق ہے کہ انسانوں میں تو یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور حیوانوں میں جانور یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے. حیوانوں میں اس کو یتیم سمجھا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی، کیونکہ حیوانوں میں باپ کی تعین کرنا جو ہے تو بڑا مشکل ہے. انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے اگر باپ زندہ ہے، یعنی وہ یتیم نہیں کہلائے. اور اسی طرح یتم کا جو حکم ہے شریعت میں وہ بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ لڑکا بالغ نہ ہو جائے.
جب لڑکا سن بلوغت کو پہنچ جائے لا یتم بعد الحلم، اب وہ گویا یتیم نہیں رہا، اب تو خود جوان ہو گیا ماشاءاللہ، تو اس کی یتیم ہونے کا جو حکم ہے وہ اس کی بلوغت تک ہے۔ اب بلوغت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، کہیں 15 سال کے لوگ بالغ ہو جاتے ہیں، کہیں 14 سال میں ہو جاتے ہیں، کہیں 16 سال میں ہوتے ہیں، کہیں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ موسموں کے اختلاف ہوتے ہیں اور گھریلو حالات پر ہوتا ہے، موسم ٹھنڈا ہے، اسی طرح غربت ہے، اس کے مقابلے پہ امیر آدمی ہے، گھر میں ہر خوراک کھا رہا ہے تو وہ جلدی سے بلوغ پہ پہنچتا ہے۔ اور آج کل جو اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہے فلموں کا، اس سے تو ماشاءاللہ 5 سال کا بچہ بھی بالغ ہو سکتا ہے۔ یہ جو ایک اللہ کا عذاب اور قہر ٹوٹا ہے نا ہم پر، اور دشمن کی ایسی تخطیط ہے، ایسی یلغار ہے کہ اب اس فتنے کا توڑ جو ہے وہ ہمیں تقریباً اپنے بس میں تو نظر نہیں آتا۔ ایک ایسا عذاب ہے نا جی کہ گھر گھر میں، ہر کمرے میں، ہر جگہ میں ہر بلا موجود ہے۔ اب تو اور نیٹ ورک آ رہے ہیں جو کمپیوٹر کے، وہ تو اور عذاب۔ بس ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کوئی ہدایت کے فیصلے فرما دے، وہ چاہے تو کسی شر سے بھی خیر کو برآمد کر لیں، وہ تو قادر ہیں۔ ویسے دیکھیں نا ابھی کیسٹ ہیں، ٹیپ ریکارڈر ہیں، یہ جب نئے نئے آئے تھے تو یہ بھی ایک بڑا فتنہ محسوس ہوتا تھا کہ ہر آدمی کے جیب میں ٹیپ ریکارڈر ہے اور گانے سن رہا ہے اور یہ کر رہا ہے۔ اللہ نے اسی کو دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنا دیا کہ اب الحمدللہ جہاں ہر گھر میں اگر کوئی برائی موجود ہے تو کوئی اچھائی بھی ساتھ موجود پڑی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت میں یاد رکھیں کہ یتیم جو ہے، یعنی جس کا باپ فوت ہو جائے وہ لڑکا یتیم۔ یتیم کا اصل معنی ہوتا ہے اکیلا، منفرد۔ اب اکیلا ہو گیا نا، باپ نہیں رہا، یعنی اسباب مادیہ اور اسباب ظاہری کی حد تک جو سہارا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب پانی کے قطرے گرتے ہیں نا جی دریاؤں کے کنارے پہ، جہاں بعض خاص دریا ہیں جہاں اللہ نے لکھا ہے کہ موتی پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں سیپ اپنا منہ کھولتی ہے، صدف، اس میں پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ اگر زیادہ قطرے گریں تو چھوٹے چھوٹے موتی پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ایک قطرہ گرے اور صدف بند ہو جائے تو وہ در یتیم کہلاتا ہے، یعنی وہ بڑا قیمتی موتی ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے اور مفسرین کرام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ میرے مدنی سرکار کو جو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ الم یجدک یتیما فآوا، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یتیم اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے اور باپ فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بچپنا تھا اور ماں بھی فوت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جوانی تھی کہ اپنا ابھی یعنی بچپن کا دور نہیں ختم ہوا تھا کہ دادا بھی فوت ہو گئے، پھر عین جوانی تھی کہ چاچا بھی فوت ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیمن، اور بعد نے کہا کہ یہ خطاب بظاہر تو ٹھیک ہے یتیم، لیکن معنی یہ ہے کہ محمد مدنی سارے نبیوں میں تو ایک اکیلا موتی ہے، تو ایک ایسا گوہر نایاب ہے کہ تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کا لقب بھی دیا گیا کہ تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء شان والے ہیں لیکن تیرا شان نرالا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اس موتی کو بھی در مانا موتی اور در یتیم مانا یعنی وہ ایسا منفرد موتی جسے پھر آپ مصطلحات میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو باقی تو چھوٹے چھوٹے موتی ہیں نہیں لولو ہیں لیکن یہ تو لال ہے۔
تو اس کو بھی یتیم کہا جاتا ہے، اور اس بچے کو بھی یتیم کیوں کہا جاتا ہے کہ اب یہ بھی اکیلا ہو گیا، باپ کا سہارا نہیں رہا۔ اور یتیم کی یعنی خدمت اور اعانت اور حفاظت کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، فرمایا قیامت والے دن جو یتیم کی خبر گیری کرنے والا، یتیم کی نگاہ داشت کرنے والا، یتیم کے پالنے والا قیامت میں میرے ساتھ ایسے قریب ہوگا، اس کے میرے درجے میں تھوڑا فرق ہوگا۔ یعنی اب اندازہ کریں کہ سب سے اونچا درجہ تو ہمارے آقا کا ہوگا نا، جنت میں سب سے اعلی سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ تو ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں کا ہوگا۔ لیکن فرمایا کافل الیتیم، جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، یتیم کی حفاظت کرنے والا ہے، یتیم کی نگاہ داشت کرنے والا ہے، اس کا اور میرا مرتبہ جو ہے وہ ایسے ہو۔ اور بعض علماء نے یہاں بھی ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے، اس نے کہا کہ اصل میں جو یتیم کی عزت کرتا ہے اس کی مثال سمجھیں، مثلا ہم کسی داڑھی والے کو دیکھ کے ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ جی بزرگ آدمی، ہم جانتے نہیں ہوتے کہ کون ہے، جب ہم دیکھتے ہیں ان کی داڑھی مبارک، سر پہ امامہ مبارک، باقاعدہ سنت کے مطابق لباس ہے، تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی آرام سے بزرگ آدمی ہیں، حضرت خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی تھوڑی سی نسبت جو ہے غلامی میں آ گئی حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو علماء نے لکھا کہ جو یتیم کی خدمت کر رہا ہے، یتیم کی نگہداشت کر رہا ہے، گویا اس یتیم کو بھی تو ایک نسبت ہے نا محمد مصطفیٰ کے ساتھ کہ محمد مدنی بھی یتیم اور یہ بھی یتیم، ان کو بھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا علم یجد کا یتیمن، اور جب یہ اسی یتیم کی خدمت کر رہا ہے تو گویا اس لفظ کا ایک رشتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جب کوئی یتیم بچہ ہو اور رو رہا ہے اور کسی مسلمان نے جا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تھوڑا سا پیار کیا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو، کوئی فکر نہ کرو، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو چیز لے کے دیں گے، اور وہ بچہ خوش ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ، اس نے میرے روتے ہوئے بچے کو خوش کیا تو میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اسی لیے ایک روایت، تاریخی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن المبارک جو ہیں یہ اتنے بڑے آدمی ہیں جن کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث۔ کیا معنی؟ یعنی حدیث کے بادشاہ۔ اور یہ وہ اتنے بڑے پائے کے آدمی ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر دیں کہ امام بخاری کا بھی جو استاد ہو رحمت اللہ علیہ، اور ان کے بارے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی ان لوگوں میں ہے، اور حدیث رسول کی خدمت میں اللہ نے انہیں یہ مرتبہ بخشا ہے کہ اس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت آئے گی۔ اور یہ بھی خوش قسمتی ہے، یہ بھی شان ہے کہ اتنا بڑا آدمی پھر امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے رحمت اللہ علیہ۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیا کریں نا، ہم دو جماعتیں پڑھ کے اعتراض کرتے ہیں نا امام صاحب نے یہ مسئلہ غلط لکھا، اتنے بڑے لوگ ایسے شاگرد بن جاتے تھے کہ آج 1400 سال کے بعد ہم غلطیاں نکال لیں۔ بس اللہ پاک ہدایت دے، بس دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ادب دے۔ تو حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، انہوں نے لکھا کہ میں نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی، اور وہ تو بادشاہ حدیث میں، ان لوگوں کو تو حضور کا حلیہ مبارک یاد ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر زیارت اسی حلیے میں ہو جو حلیہ مبارک حدیث میں ہے تو پھر خواب سچا ہے۔
اور اگر آدمی اس حلیے کے مطابق زیارت نہ کرے تو وہ پھر زیارت نہیں ہوتی. تو فرماتی ہے کہ جب مجھے زیارت ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شام کے علاقے میں بیت المقدس کے علاقے میں جاؤ، وہاں ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے. اصل میں ابراہیم یہ لغت کے فرق ہے. اس کو جا کے وہ خوشخبری دے دو کہ قیامت میں اللہ تیرا گھر جو ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بنائیں گے. حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھ لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ انہ صدقنا، خواب سچا ہے جب حضور کا حلیہ مبارک حدیث کے مطابق ہے. اسی طرح ایک روایت میں یوں بھی ذکر آتا ہے کہ میں نے پھر دوبارہ بھی یہی خواب دیکھا. اس کے بعد فرماتے ہیں میں چلا گیا اس علاقے میں، شام کے علاقے میں جہاں کا حکم تھا کہ بھی وہاں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد میں نے لوگوں سے پتہ کیا کہ ابراہیم نام کا آدمی کون ہے. انہوں نے کہا وہ تو کافر ہے، وہ تو آتش پرست ہے، آگ کا پجاری ہے. جیسے آپ کے ملک میں وہ لوگ پارسی کہلاتے ہیں، آج بھی ہیں دنیا میں کافی پارسی، وہ بھی آتش پرست ہوتے ہیں. ان کے معبد میں بھی ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے. اللہ کی شان ہے نا کہ بعض کافروں کو اللہ نے دنیا میں آگ ہی نصیب کر دی ہے تاکہ آگے بھی یہی ملنی ہے. تو ابتدا سے ہی ذرا تعلق بن جائے نا اس کے ساتھ. جیسے ہندو خود جلا دیتا ہے، ورنہ کوئی عقل کی بات ہے کہ آدمی اپنے والدین کو جا کے آگ لگائے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. آخر حضور کے دشمن کی کنیت بھی تو ابھی لہب ہے نا. تو یہ ابھی لہب کنیت کیوں رکھی گئی تھی؟ کوئی مسلمانوں نے نہیں رکھی تھی، باپ دادے نے رکھی تھی. اصل یہ ہے کہ بڑے خوبصورت تھے، بڑا جمال تھا، قریشی تھے، آخر عبد المطلب کی اولاد تھی. بھئی حضور جس گھرانے میں اللہ نے پیدا کیے وہ گھرانہ کتنا خوبصورت ہوگا. تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے رخسار سے انگارے دیکھتے ہوں تو کنیت ابھی لہب پڑ گئی، ابھی نور نہیں آئی، ابھی ضیاء نہیں آئی اور کنیت نہیں آئی، انگارے کا لفظ آیا تاکہ آگے جو انجام انگارے ہیں. ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ورنہ کوئی اور بھی تو رکھ سکتے تھے نا. کوئی ضروری رکھنا تھا کہ شولوں کا باپ. اور کئی لفظ موجود ہیں روشنی کے لیے، نور موجود ہے، اچھا خوبصورتی کے لیے ورد موجود ہے، گلاب موجود ہے، خمرہ موجود ہے، سرخی موجود ہے، شعائیں موجود ہیں، ضیاء موجود ہے، قمر موجود ہے، شمس موجود ہے. کئی لفظ عربوں کے پاس تھے، لیکن کنیت بھی ابھی لہب رکھی گئی کہ اس نے شولوں کا باپ بننا جو شولوں کا باپ ہے. تو اب عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ بھئی میرا خواب بھی سچا ہے. اور میں نے 2 دفعہ خواب دیکھا ہے اور دونوں دفعہ حضور سرکار کی زیارت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نے اس بندے کو کیسے خوشخبری دے دی جو کافر ہے. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، کیوں وہ تو امیر المومنین فی الحدیث تھے. آج کل کے مولوی تو نہیں تھے کہ خواب خود گھڑتے ہیں. اور سب سے بڑا دنیا میں وہ جھوٹا ہوتا ہے جو خواب میں جھوٹ بولے، کیونکہ خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. جو خواب جھوٹا بیان کرے اس کا مطلب ہے وہ اپنے اللہ پہ جھوٹ بول رہا. آدم الفریا، حضور نے فرمایا سب سے بڑا کذاب، سب سے بڑا غدار، سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو کہے میں نے یہ خواب دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور دیکھا کچھ بھی نہیں. اور پھر خواب بھی ایسا جھوٹ بولے کہ اللہ کے نبی پر. لیکن ہماری قوم بھی بڑی سیدھی ہے، انہی لوگوں کو پیر سمجھتی ہے، انہی لوگوں کی بیعت ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور عقیدہ رکھتی ہے کہ جی پہنچے ہوئے ہیں جی ان کا تو جی روز حضور کے دربار میں حاضری ہے. کوئی شریف آدمی دربار نبی میں جو روز حاضر ہوتے ہوں اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ روٹی کے تمہارے محتاج ہیں، ہدیے کے تمہارے محتاج ہیں، نذرانے تم سے لینے کے لیے آتے ہیں، چندے تم سے کرتے ہیں.
جس بندے کو اللہ یہ مقام دے دے ایمان سے کہیں، پھر اس کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جس بندے کا تعلق بادشاہ سے بن جائے اس کو پھر چھوٹوں کی کوئی ضرورت ہے؟ اور جس کا تعلق خود محمد مصطفیٰ سے بن جائے، جس کا تعلق خود خدا سے بن جائے، پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے؟ اتنے بڑے کذاب، اتنے بڑے وضاح پہلے دور میں بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ ہمارے لوگ بازی لے گئے، نمبر لے گئے۔ پہلے بھی لوگ بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوئے ہیں، ہر تاریخ میں جھوٹے بڑے پیدا ہوئے، لیکن یہ ہمارے جو ہے نا ماشاءاللہ یہ نمبر لے گئے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی خواب ایسے جھوٹے کہ سننے والے کو شرم آئے اور کہنے والے کو نہ آئے، کمال نہیں؟ یعنی جو آدمی سن رہا ہو اس کو بھی شرم آئے کہ حضور نے وعدہ کیا ہے کہ اگلے سال میں تمہارے دفتر میں آؤں گا، ٹکٹ تم لینا، میری ٹکٹ کا انتظام تمہارے ذمہ ہے۔ یعنی حضور نے جو جانا ہے تو ہوائی جہاز کی ٹکٹ تو آخر لینی ہے، کیونکہ حضور ہوائی جہاز کے بغیر کیسے جائیں؟ یعنی سننے والے کو بھی شرم آتی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن کہنے والے کو حیا بھی نہیں آتی۔ بس دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے، ورنہ کوئی کسی سے دشمنی تو نہیں ہے نا میرا بھائی، نہ کسی نے ہمارا رقبہ چھینا ہے، نہ کسی نے ہماری جائیداد چھین لی ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غصہ ہے۔ ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ایک مولوی اگر گندا ہو تو پھر سارے مولوی گندے کہلاتے ہیں، ایک مچھلی جل میں بری ہو جائے نا پھر سارا جل گندا ہو جائے، ایک مولوی جھوٹا ہو جائے تو پھر سب کا اعتبار ختم ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یہ بھی تو مولوی ہے نا، اس مولوی کا نہیں دیکھا تھا وہ کیا کہتا تھا؟ اسی لیے دیکھا نہیں 4 داڑھی والے جو جھوٹ بولے، لوگ داڑھی والوں اس کو ڈرتے ہیں، کہ چھوڑو یار کیا کما داڑھی ہو، چھوڑو داڑھی والا نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے ہم چیختے ہیں، ورنہ ہمیں کیا دشمنی ہے؟ جتنی مرضی آئے اپنی عاقبت خراب کریں، جہنم بنائیں، ہمیں کیا دکھ ہے؟ ہمیں یہی دکھ ہے کہ کم از کم اگر ہم اپنے بزرگوں کا نام روشن نہیں کر سکتے تو بدنام تو نہ کریں۔ اگر ہم اپنے بڑوں کا نام، اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ کبھی اتنے بڑے اللہ نعمتیں دیتا ہے وہ پی جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگنے دیتے کسی کو۔ تو عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں میں بڑا گھبرایا، لیکن اب میں یقین تھا کہ میرا خواب سچا۔ فرماتے ہیں میں پوچھتے پوچھتے اس کے بندے کے گھر چلا گیا، وہاں گیا تو دیکھا تو بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا محل ہے اور بڑے خادموں کی فوج ہے۔ لے گئے، دیکھا تو 120 سال کی عمر سے وہ آگے گزر چکے تھے، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی بھویں تھی نا یہ ایسے نیچے گر چکی تھی، وہ جب بات کرتے تو یوں اٹھا کے بات کرتے۔ میں جب گیا تو اس نے نوکروں سے کہا کہ مجھے کھڑا کرو، میرے گھر میں آج امیر المومنین حدیث کا ہے بادشاہ آیا ہے، اور وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا میری اتنی بڑی خوش قسمتی کہ کافر کے گھر میں آپ آ گئے، آپ کے نزدیک میں کافر ہوں؟ آپ نے فرمایا اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ تم کافر ہو، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں تو اپنے آقا کی تعمیل کے لیے آیا ہوں۔ خواب سن لو، میرا جو ڈیوٹی ہے وہ پوری ہو جائے، اور اس کے بعد السلام علیکم۔ میں نے خواب سنایا اور اس کے بعد میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، کون سا تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اور تو نے کہا جی میرے 4 بیٹے ہیں 4 بیٹی ہیں، ان کی میں نے آپس میں شادی کر دی۔ میں نے کہا یہ تو ہماری شریعت میں حرام ہے، یہ تو کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب میں نے بچوں کی شادی کی تھی تو اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، تو میں نے 1 مہینے تک اس رکھا تھا دعوت کا پروگرام کہ روزانہ کھانا چلے گا، کبھی وہ شہر والے، کبھی وہ محلے والے، کبھی برادری والے، کبھی باہر والے، کبھی اندر والے۔ ایک رات میں چل رہا تھا، ایک گلی سے مجھے کچھ بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں جب دروازے پہ گیا میں نے کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا تو اندر سے ایک بی بی نے کہا کہ کیا بات ہے، کون ہو؟ میں نے کہا میں براہم ہوں۔ کیا پوچھیے کیا بات ہے، کیوں آئے ہو ہمارے دروازے پہ؟ میں نے کہا بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جاؤ تمہیں کیا ہے،
تمہارے کھانے بچے ہوئے کتے کھا رہے ہیں اور ہم سید کی اولاد ہیں اور ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، پھر ہمارے دروازے پہ کیوں ہمیں تو کھانے کے لیے آئے ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں واپس آیا، میں نے کھانا اٹھایا، میں نے کپڑے اٹھائے، نوکروں کو حکم دیا، سب سامان لیا، ان کے دروازے پہ گیا، میں نے کہا بی بی مجھے معاف کر دیں کہ میں نے ہمسائے کا اور یتیموں کا حق ادا نہیں کیا، مجھے بخش دیں، معاف کر دیں، میرے علم میں نہیں تھا کہ اتنے میرے گھر کے قریب میں یتیم ہیں، سید ہیں، غریب ہیں اور ان کے گھر میں فاقہ ہے، مجھے معاف کر دیں اپنے اللہ کے لیے۔ تو بی بی صاحبہ پردے میں چلی گئیں، تو میں نے کھانا رکھا، چھوٹے بچوں کو بلایا، ان کے ہاتھ دھلائے، ان کو کہا بھی میرے سامنے کھاؤ، میں نے تمہیں روتا ہوا دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں تم خوش ہو جاؤ، میں تمہیں ہنستا ہوا دیکھوں گا تو پھر جاؤں گا تمہارے گھر سے، یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کپڑے لایا ہوں، یہ دیکھو پیسے لایا ہوں، یہ دیکھو یہ چیزیں لایا ہوں، بچے کھانا بھی کھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اور جب میں اٹھنے لگا تو کہنے لگے ابراہیم جاؤ، اللہ قیامت میں تیرا گھر ہمارے مدنی کے ساتھ کرے۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے، پھر ان بچوں کی دعا لگ گئی۔ میں نے کہا ہاں یہ بات رکھتے، نے کہا پھر کلمہ پڑھاؤ، دیر کس بات کی کر رہے ہو، میرے گھر میں آ گئے ہو اتنی بڑی مبارک دینے کے لیے، اب بھی کوئی دیر کر رہے ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو فوراً کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو یتیموں کی دعا نے کہاں پہنچا دیا، کسی یتیم کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ جو تھا اس نے کتنا عظمت دے دی کہ موت اسلام پہ آ گئی، کفر سے بچ گیا، جہنم سے بچ گیا، اور اتنی بڑی بشارتیں جو ہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ اس لیے یتیم کا جو ہے بہت بڑا مقام۔ اس لیے اب دیکھیں کہ پہلی آیت میں اللہ نے کیا حکم فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اللہ نے فرمایا یتیموں کا مال یتیموں کو دے دو۔ اب بات سمجھو، یہ قرآن میں اجمال ہوتا ہے، تفصیل دوسری جگہ ہوتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی یتیم ہے، وہ 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، تم مال دے دو، یہ معنی نہیں ہے۔ اگر یتیم کا مال ہے اس کو کب دو گے؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، قرآن نے دوسری جگہ جا کے بتایا کہ جب یتیم بالغ ہو جائے، عقل والا ہو جائے، سمجھ والا ہو جائے کہ اب اپنے پیسے کو ضائع نہیں کرے گا تو اب اس کی دولت اس کے حوالے کرو، یہ معنی نہیں کہ یتیم کو فوراً حوالے کر دو نا۔ اسی لیے علماء نے فقہا نے یہ لکھا ہے، یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا جی، ایک بندہ مر گیا ہم تیسرے دن کل خوانی کر دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ بدعت ہے، اور اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ بندہ جب مر گیا اس کے 2 بیٹے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، لڑکیاں ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، تو اب وہ یتیم ہو گئے۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کی جائیداد میں ہم تصرف بھی نہیں کر سکتے، ابھی میراث تقسیم نہیں ہوا، ورثہ تقسیم نہیں ہوا، جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، سب کے سہم جو ہیں ان کے گھروں میں نہیں پہنچے، اور ہم نے جناب اور پیسہ نکال کے خرچ کر دیا۔ یہ خیرات ہم کس کے حصے سے کر رہے ہیں، کس کی اجازت سے کر رہے ہیں، کس کے تصرف سے کر رہے ہیں؟ مرضی نہ کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے دیکھو باپ مر گیا اس نے کل بھی نہیں کی، وہ ساری زندگی جو تو نے باپ کی عزت نہیں کی وہاں ناک نہیں کٹی، ساری زندگی تو نے کبھی باپ کو باپ ہی نہیں کہا، ساری زندگی تم نے اپنی بیوی کی خدمت کی ہے اور ماں کو نہیں پوچھا، ساری زندگی باپ روتے رہے، چیختے رہے، علیحدہ رہے، تنہا رہے، تم منہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھے، اب مرنے کے بعد تیری ناک کٹ رہی ہے، جو ناک پہلے سے کٹی ہوئی ہے پھر کیا کٹے گی؟ اور اگر تم اپنے والدین کے فرما بردار تھے تو اب ان چاولوں سے بخشنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو تیری دعائیں بھی کافی ہیں، اس کے لیے تیرا اللہ سے دعائیں مانگنا جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے ان کل خانیوں سے اور 7 جمعراتوں سے اور یہ 3 7ویں سے 30ویں سے، یہ سب بدعات ہیں، اور اس میں مال غیر میں تصرف ہوتا ہے جو مطلقاً حرام ہے، کسی کے مال میں آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ جیسے اب حرم میں یہاں لوگوں نے ایک عادت بنا لی ہے کہ جی ہم آتے ہیں جب ایک چپل خرید لیتے ہیں اور وہ باہر رکھ لیتے ہیں، پھر جو مل گئی پہن لی، یہ بالکل حرام ہے اور چوری ہے۔ کسی کی بھی چپل پڑی ہے، تمہیں کیا ہے، تم اس کی چپل میں کیسے تصرف کر سکتے ہو؟
صرف یعنی اپنے عمرے کو دیر آنے کی چپل کے لیے برباد کر دیتے ہو کہ جی ہمارے چپل چوری ہو جائے بھی تم لفافے میں باندھ لو، کپڑے میں باندھ لو، اپنی آنکھوں کے آگے رکھو، نالین و تحت العین، اپنے جوتا جو ہے آنکھوں کے نیچے رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ اگر دو ساتھی ہو ایک کے سامنے رکھ دو اور تم جا کے طواف کر لو، نہیں ہے تو اپنے ساتھ تھیلے میں ڈال لو، یہ تو نہیں کہ لوگوں کی چوری کر کے اپنا عمرہ برباد کر دو۔ وہ جی باہر پڑے ہوتے ہیں
تمہیں تو پہننے کا اختیار کسی نے نہیں دیا، ان کو بھی پھینکنے کا اختیار کسی نے نہیں دیا۔ ان کا بھی کام ہے کہ جھاڑو دیں، صفائی کریں، پھر الماریوں میں قریب میں رکھ دیں تاکہ واپس آئے قریب تو ڈھونڈے وہی۔ یہ تو نہیں کہ اس کو جا کے 2 میل پھینک دو، وہ آئے تو تلاش کرتا پھرے۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے چلو بھی کون صفائی کرتا پھرے؟ کتنے دفعہ صفائی کریں، ایک دفعہ اٹھاؤ اور پھینک دو۔ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال انہیں چھوٹا نہ سمجھیں۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہے یتیم کا تو ان کو دے دو، اس کو ان کا مال ذرہ ذرہ ان کو واپس لوٹاؤ۔ آتوا الیتامی اموالہم، پہلا حکم ہمیں یہ ملا۔ اور دوسرا حکم کیا ہے یہاں دیکھیں، وَآتوا الیتامی اموالہم وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ کسی بری چیز کو اچھی سے نہ بدل دو۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے، مثال کے طور پر یتیم کے حصے کی تھیں 100 بکریاں، ایک مثال، یعنی 100 بکریاں تھیں یتیم کے حصے کی جو ہم نے یتیم کو دینی تھی۔ اب جب دینے کا وقت آیا تو نوکروں کو سمجھایا بھی ادھر آؤ ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا جتنی میری کمزور اور مریل بکریاں ہیں نا وہ یتیم والے کھانے میں کھڑی کر دو، اس کی اچھی ادھر لے آؤ۔ ہم نے تو 100 کا عدد پورا کرنا ہے نا، ہم نے 100 بکریاں یتیم کو دینی ہے، 100 پوری کر دو۔ اور اس کی اچھی اچھی بکریاں جو ہیں وہ تو لے آؤ ادھر، اور ہماری جو مریل ہیں، جو بیمار ہیں، جو چلنے کے قابل نہیں ہیں، وہ یتیم کو عدد نگ پورے کر دو۔ جیسے آپ کے ملک میں تو اب ہر چیز کا عدد پورا ہوتا ہے نا، کہ بھئی عدد پورا کر دو بس۔ تو اس کو کہتے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّیِّبِ۔ اچھا، اسی طرح مثلا تمہارے پاس 1 کلو سونے کے خالص زیور تھے یتیم کے، تو اب تم نے کیا کیا کہ 20 تولے کا ایک ہار بنوا کے اس میں 10 تولے تانبا وہ اس کے وہاں زیوروں میں رکھ دیا، اس کا اصلی لے لیا۔ تو یہ ہے خبیث کو طیب سے بدلنا، کہ یعنی اچھی چیز کو برے سے بدل دینا۔ کہ بھی دیکھو جی ہمارے پاس 1 کلو سونا ہے، حضرت بالکل وزن کر لیں، ہم نہیں چاہتے ہمارے گھر میں کوئی حرام رہ جائے، حضرت دیکھیں اچھی طرح تول لیں۔ یہ پتہ نہیں کہ آدھا تو حضرت نے تانبا ملایا ہوا جو اچھی طرح تول رہا ہے۔ تو یہ ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّیِّبِ۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا کچھ آپ کے پاس پیسے تھے کھوٹے، پہلے پیسہ ہوتا تھا نا چاندی کا، تانبے کا، پیتل کا، تو اب پیسہ ہے کھوٹا، آپ نے سارے کھوٹے تو رکھ دی یتیم کے پاس طرف اور یتیم والے اچھے اپنی طرف۔ اللہ نے فرمایا خبردار ایسا نہ کرو، یہ نہیں کہ مال تو دے دو لیکن اس کا اچھا لے لو اور برا اس کے حوالے کر دو، کیونکہ یتیم ہے، چھوٹا ہے، بول تو سکتا نہیں بیچارہ۔ اب وہ بولے تو لوگ کہیں گے یار شرم نہیں آتی، یار چاچا باپ ہوتا ہے، کمال ہے، بڑے بے حیا ہو بھائی، باپ کے سامنے بول رہے ہو۔ باپ کو نہیں کہتے کہ تم بڑے بے حیا ہو، چھوٹے کا کھا رہے ہو، اس کو نہیں کہتے، وہ تو بڑا ہے نا، بڑا تو جو چاہے، بڑا تو بڑی بلا کھائے گا نا، اسی یتیم کو دبائیں گے، چھوڑو بات کر رہے ہو، چپ کرو، باپ ہے تمہارا، چاچا ہے تمہارا، ادب کرو، بڑا ہے تمہارا۔ بڑے کو نہیں کہیں گے کہ تم کیوں ظالم بن رہے ہو، تم زیادہ دو، تمہارا بھتیجا ہے، یتیم ہے، اس کا حق بنتا ہے 100، تم 110 دے دو، شرم کرو، تم تو بڑے ہو، تو بیچارہ بچہ ہے ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اس نے ابھی محنت کرنی ہے، خدا جانے کیا ہوگا، نفع ہو نقصان ہو، آخر تمہاری اولاد ہے نا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، ایک تو ان کو ان کا مال پورا دو، دوسرا پورا دینے کا یہ معنی نہیں کہ خبیث کو طیب سے بدل دو نا، 2 چیزوں سے وَلَا تَأْكُلُوا، اب تیسری چیز آ گئی، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مال میں ملا کر۔ اچھا یاد رکھیں لفظ کھانے کا آتا ہے، چاہے وہ چیز کھانے کی ہو نہ ہو۔ اب کوئی آدمی پیسہ کھاتا تو نہیں نا، کوئی آدمی سونے چاندی کو کھاتا تو نہیں ہے نا، لیکن مال ان سب چیزوں کا کیا ہے، یہ کھانا ہی ہے نا، اس لیے لفظ جو ہے وہاں کھانے کا بولا جاتا ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو. کیا مانا؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی اب یتیم کا ہر روٹی علیحدہ پکائیں، کھانا علیحدہ پکائیں، ہانڈی علیحدہ چڑھائیں، کپڑے علیحدہ، حساب علیحدہ. بڑا مشکل ہے. چلو ایسا کرتے ہیں کہ 1 لاکھ یتیم کا ہے اور 1 لاکھ میرا ہے، ملا دیا. چلو بھی ملا کے کاروبار کریں. جی ٹھیک ہے. بس اب کھا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، میرا بھی پیسہ اندر ہے، میں کھا رہا ہوں، یتیم کا تو میں نہیں کھا رہا. اور جب سال کے بعد حساب کیا تو اپنا لاکھ تو محفوظ رکھا بغیر نفع کے، اور جتنا خرچ ہو گیا تو یتیم کے ذمہ ڈال دیا. کیا ہے بھائی؟ جی تم سالہ سال کھاتے نہیں رہے ہو، خرچہ نہیں کرتے رہے ہو. وہ خرچہ کرتے رہے، تمہارا لاکھ تو کہیں نہیں ٹوٹا، اس بیچارے کا لاکھ کیوں ٹوٹ گیا؟ اگر نفع آیا تھا تو تمہارے لاکھ پر بھی آیا ہے تو اس کا بھی تو لاکھ اندر پڑا ہوا تھا. اگر 20% ہے تو 20,000 اس کا بھی تو نفع ہونا چاہیے. اور جی نہیں، ہم نے تو اکٹھے کام کیا تھا، یہی بچا ہے، کیا کریں ہم؟ اللہ نے فرمایا خبردار ایسی چالاکیاں بھی نہ کرو کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا لو اور اس کے بعد پھر ہضم کر لیا اور کھا لیا. اچھا، اس کے فصل سے 100 بوری گندم آئی ہے، وہ بھی منگوا لی، اپنی بھی 100 بوری منگوا کے کٹھی رکھ لی. ہو جی ہم تو کٹھے ڈال کے کھا رہے ہیں، اور آخر میں اپنی 100 بوری بیچ دی، کھاؤ اس کی گئے 100 بوری. اللہ نے فرمایا ایسی حرکتیں نہ کرو، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں میرے علم کے اندر ہیں اور میں جانتا ہوں. ایسی کوئی چھوٹی سی بھی حرکت کرو گے بندوں کے آگے تو چھپ سکتی ہے، لیکن اللہ کے آگے تو بالکل نہیں چھپ سکتی. اس لیے خداوند قدوس نے دیکھیں کہ کتنی بڑی سخت، انشاءاللہ آگے جا کر بھی پڑھیں گے کتنی بڑی آیات ہے. یہاں تو ایک لفظ فرمایا نا، انہو کان حوبا کبیرا، اور فرمایا جو ایسا کریں، یتیموں کا مال کھائیں یا یتیموں کے مال میں عدل بدل کریں یا یتیموں کے مال کو اپنے مال میں مکس کر کے نقصان پہنچائیں، فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے. حوبن کبیرا، حوبن من اسمن، بعض علماء نے کہا ظلمن، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ایسے گناہوں سے آدمی کو بچنا چاہیے. اچھا، اور دوسرے مقام پہ میرا مولا نے کیا فرمایا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن، وہ غریب ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہڑپ کر رہا ہے مال. فرمایا جو لوگ یتیموں کے مال ظلم کرتی ہیں، ظلم کر کے کھاتی ہیں، گویا اپنے پیٹ کو انگاروں سے بھر رہے ہیں، وہ انگارے کھا رہے ہیں. اب علماء نے لکھا بھی انگارے تو نہیں کھا رہے، بظاہر تو حلوہ کھا رہے ہیں. انما یاکلون فی بطونہم نارا فسیصلون سعیرا، قرآن کہتا ہے کہ وہ انگارے کھا رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جناب انگارے کہاں کھا رہے ہیں، وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں، جیسے آج کل ہمارے جھوٹے مولوی تو حلوہ کھاتے ہیں نا. تو علماء نے کہا کہ یہ حلوہ نہیں، انجام اس کا کیا ہے؟ انجام جب آگ کے انگارے ہیں، جہنم کے انگارے ہیں، تو گویا انگارے ہی کھا رہے ہیں نا. بظاہر وہ حلوہ نظر آئے، بظاہر وہ بڑا میٹھا لگے، بظاہر حرام کا مال بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن مال اس کا کیا ہے؟ مال اور انجام اس کا یہ ہے کہ وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں اور اپنے پیٹ کو جہنم کے انگاروں سے بھر رہے ہیں، اور انجام ان کا آخری کیا ہوگا؟ فَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ جہنم میں آ کے بھونے جائیں گے، جلائے جائیں گے، انہیں آگ میں ڈالا جائے گا اور ان کے ہر ہر گناہ کی جو ہے سزا دی جائے گی. اس لیے یتیموں کا عادت ہے، اتنی بڑی عادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں نا، ابتدائے سورۃ مبارک کی آیات کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اللہ نے حکم دیا صلہ رحمی کا، رشتہ داروں.
اچھا اب دیکھو، ایک تو ہے نا جی کہ مطلق یتیم ہے، کوئی یتیم آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ اس کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، اور ایک وہ یتیم ہوتا ہے کہ یتیم بھی ہے اور تیرا رشتہ دار بھی ہے، تیرے بھائی کا بیٹا ہے، تیرے کسی اب فرق آ گیا، یتیم میں دو رشتے بن گئے۔ ایک تو ہے نا جی مثلاً ہمارے محلے میں کوئی یتیم ہے لڑکا، محلے میں کوئی بیوہ عورت رہتی ہے، آج کل ویسے مسلمان ہمدردی کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوہ نوجوان عورت ہو، خوبصورت ہو، بڑی ہمدردی ہو، بڑا خیال رکھتے ہیں بیچارے اس کا، اپنے گھر میں کبھی جھاڑو نہ دیں، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے آتے، صفائی کرتے ہیں، بڑا خیال، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوہ ہو، خوبصورت بھی ہو، یا بیوہ ہو اور پیسے والی ہو، پھر بھی بڑا خیال رکھتے۔ ماشاءاللہ مسلمانوں کو بڑی ہمدردی ہے، بڑی خاص۔ اگر یتیم بچے ہوں اور دولت والے ہوں، مال والے، ان کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، آگے پیچھے قربان ہو جائیں۔ اور اگر یتیم ہو اور بیچارے کے پلے میں کچھ نہ ہو گیا، نہیں عذاب ہمارے گلے میں پڑ گیا، نکلو یار، پھینکو باہر کہیں، وہ بھائی کہاں جائے گا، جائے دفعہ ہو، مر جائے، کمیٹی والے اٹھا کے کہیں پھینک دیں کہ ہم کو ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یاد رکھو، دو یتیم دو قسم ہو گئے، ایک مطلق یتیم کہ بھئی کوئی ہے محلے میں یتیم، اس کی بھی خدمت کرنا بڑا اجر ہے، اور ایک وہ یتیم ہے کہ یتیم بھی ہے اور ہمارا رشتہ دار بھی ہے، ہمارا قرابت دار بھی ہے، بھائی کی اولاد ہے، چچے کی اولاد ہے، کہ بہن کی اولاد ہے، بہن کی بیٹی کی اولاد ہے، بیٹے کی بیٹی کی اولاد ہے، کوئی ہے، یعنی کوئی رشتہ ہے، اس کی خدمت کرنا جو ہے وہ اور زیادہ ثواب بن جائے گا۔ ایک خدمت یتیم اور ایک صلہ رحم، کہ اس کے ساتھ دو چیزیں آ جائیں گی، کہ ایک تم یتیم کی خدمت کر رہے ہو اور ایک رشتہ داری کی حفاظت کر رہے ہو، صلہ رحمی کر رہے ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالی زیادہ اجر دے۔ اچھا، اور اسی طرح سمجھ لو کہ اگر قریب بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، یتیم بھی ہے، اب اس کا مال کھا رہے ہو تو وہ اور زیادہ گناہ ہے، کہ ایک تو یتیم کا کھا رہے اور ایک ہے بھی تمہارا قریبی، ہے بھی تمہارا رشتہ دار۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ زنا تو زنا ہے، لیکن حلیلۃ جار کا، فرمایا جو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ اور زیادہ شدید ہے، کہ ہمسایہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اس لیے تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی پہ نظر رکھو۔ ہمسایہ تمہارا اس لیے ہوتا ہے کہ تم اس کے گھر کی حفاظت کرو، اس کی عزت کی حفاظت کرو، اس کی مال کی آبرو کی حفاظت کرو۔ تم ہمسائے کے گھر کو نعوذ باللہ اپنے زنا کا اڈا بنا رہے ہو تو وہ سب سے زیادہ پھر گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسی حدیث میں آتا ہے کہ زانی کو سزا ملتی ہے، لیکن وہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مبغوض ہوتا ہے جو بوڑھا بھی ہو اور زانی بھی ہو، کہ عمر بھی 70 سال ہو گئی ہے لیکن حضرت ابھی تک زنا بھی نہیں چھوڑتے، عمر وہ ہو گئی ہے کہ لاٹھی پہ چلتے ہیں لیکن رات کو فلم پہ بیٹھے اینک لگا کے ماشاءاللہ 4 نمبر کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی ہمارے ذمے تو بس رونا ہے اور کچھ ہے نہیں، آپ ناراض نہ ہوا کریں، کبھی کبھی میں سخت باتیں کہہ جاتا ہوں، دکھ ہوتا ہے، دیکھو نا، زخم ہو نا، چوٹ لگے، درد زیادہ ہو تو چیخ زیادہ نکلتی، اور چوٹ معمولی ہو تو آدمی چیختا نہیں ہے۔ تو جتنی چوٹیں لگتی ہیں نا کہ تنہا داغ داغ شد بمبا کجا کجا ہم، پورا جگر چھلنی ہو جاتا ہے باتیں سن سن کے، کہاں کہاں پمبا رکھیں، کبھی کبھی پھر چیخ نکل جاتی ہے، اس کو ہماری کمزوری اور مجبوری سمجھا کریں، کوئی غصہ نہیں ہوتا، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، جس کو چوٹ لگے گی وہ چیخے گا تو صحیح نہ بیچارہ، آپ ہماری بات نہ سنیں لیکن ہمیں چیخنے تو دیں، یہ تو نہیں نا کہ آپ ہمیں رونے کا حق بھی نہ دیں، چیخنے کا حق بھی نہ دیں، نہ مانیں آپ ہماری بات، کوئی بات نہیں، ہمارے ذمے منوانا بالکل نہیں ہے، ہمارے ذمے دین کا پہنچانا ہے، بات کا پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، تمہارے کانوں میں ڈالنا ہے، تاکہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ میاں ہمیں تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو سمجھا تھا کہ فلم دیکھنے کا کوئی حرج ورج نہیں ہوتا، یہ نہ کہہ سکو بس، باقی تمہاری مرضی، تم جانو خدا جانے، جب تم نے خدا کی نہیں مانی تو مولوی مکی کیا ہے؟ کسی نے اگر محمد مصطفیٰ کا شرم نہیں کیا، کسی نے کعبۃ اللہ میں آ کے اللہ کے گھر کا لحاظ نہیں کیا تو ہم کیا ہیں بھئی، ہماری بساط کیا ہے؟ ہم تو ٹکے کے لوگ بھی نہیں ہیں، ہم تو ایک ادنا سے لوگ ہیں، ہم تو بالکل گناہگار اور مجسمہ گناہ لوگ ہیں، تم کعبے میں کھڑے ہو کے بھی شرماتے نہیں ہو،
تو مقابلۃ اللہ میں ملتزم کو منہ لگانے کے بعد بھی کبھی نہیں شرمائے. تم نے محمد مدنی کے روضے پہ نظر ڈال کے بھی کبھی شرم محسوس نہیں کیا. صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے بھی کبھی شرم محسوس نہیں کیا کہ میرے چہرے پہ حضور کی داڑھی بھی ہے کہ نہیں, میرا چہرہ حضور کی سنت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں. تمہیں خیال ہے کہ شاید ہم جب داڑھی مڈا لیتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں, یہ تمہیں بڑا برا خیال ہے. کسی دوسرے سے پوچھ کے دیکھا کرو. ہر آدمی اپنے آپ کو تو خوبصورت سمجھتا ہے, لیکن کسی دوسرے سے پوچھ کے دیکھو کہ داڑھی مڈانے کے بعد میں کیا لگتا ہوں. ویسے اچھی طرح مڈائے نا, پھر یہ بال شال مونچھیں چھوچھیں یہ حاجب شاجب اور آنکھوں کی یہ پپلیاں سب نکال لینا, بہت اچھا لگتا ہے. سچی بات ہے. آپ ایک دن کر کے دیکھے ذرا شیشے پہ غور سے, لیکن رائے کسی اور سے لیں کہ اب میں کیا نظر آ رہا ہوں. ویسے تو ہر آدمی سمجھتا ہے نا میں خوبصورت ہوں. کوئی عورت ادھر دیکھ رہا کہتے ہاں مجھے دیکھ رہی ہے. یہ 14ویں کا چاند ایک ہی تھا نا پورے حرم میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو بھائی, اور کیا ہے. مولویوں کے قول و فعل میں فرق ہوتی, یہی تو میں ابھی رو رہا ہوں, یہی تو میں رو رہا ہوں. تمہارے قول فعل میں تو فرق نہیں ہوتا نا. چلو مولویوں کا رہنے دو, اپنا تو ٹھیک کر لو. تمہارا قول فعل ایک ہے نا. اگر تمہارا قول و فعل ایک ہوتا مولوی کبھی غلط نہیں ہو سکتا. مولوی کہاں سے پیدا ہوئے؟ تم سے. تمہاری اولادیں ہیں, تمہارے بھائی ہیں, تمہارے چچا ہیں, تمہارے دوست ہیں, اسی معاشرے کی پیداوار ہے نا. اگر یہ معاشرہ ٹھیک ہوتا تو وہ بھی صالح پیدا ہوتے. وہ کوئی اوپر سے تو نہیں گرے. میں نے اپنے بھائی کے لڑکے سے قسم کھا لی ہے کہ بات کروں میری بیوی مجھ پہ حرام ہے. بہرحال بھائی سے بات کرو, ایسی قسم نہ اٹھایا کرو. لیکن یہ طلاق کا مسئلہ حنفیوں کے نزدیک تو بڑا سخت ہے. بہتر یہ ہے کہ یہاں دارالافتاء میں عربی میں لکھ کر رجوع کر لیں. انشاءاللہ اللہ کرے گا کوئی راستہ اللہ پاک عطا فرما دیں گے. اکثر لوگ حرم کی حدود میں رہ کر مسجد عمرہ جاتے ہیں تنعیم نماز جمعہ پڑھنے. وہ تو اور ثواب کم ہو گیا, وہ تو حد حرم سے باہر ہے. حد حرم میں پڑھیں گے تو 1 کا لاکھ ملے گا. حد حرم میں باہر پڑھیں گے تو وہی 1 کا 1 ملے گا. تو ثواب کم ہو جائے. بھائی جمعہ تو ہو جائے گا, یہ تو نہیں کہ جمعہ نہیں ہوگا.